بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، یہ آج ہمارا درس نمبر 19 ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اچانک تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو، یعنی منتشر ہو گئے زمین میں۔ وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے جوڑے بنائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس آرام کر سکو، اس سے سکونت حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان کا اور زمین کا پیدا فرمانا ہے۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ السنتکم و الوانکم، تمہارے لغات کا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، تو بلا شبہ اس میں چھانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات میں۔ منامکم باللیل، رات میں۔ والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن میں، اور تمہارے وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش کرنا ہے، من فضل، اس کے فضل کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تو بلا شبہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفاً، جس سے ڈرتا ہے، وطمعا، اور امید بھی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ فرما دیتا ہے، بعد موتها، اس کے موت کے بعد، اس کے مرن خوش ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو بلا شبہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے نشانیوں میں سے یہ کہ ان تقوم السماء، کہ اس کے نشانیوں میں سے یہ کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب وہ تم کو پکار کر زمین سے بلائے گا۔ ثم اذا انتم تخرجون، تو تم اسی وقت نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے، کل لہ قانتون، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ تو وہی ذات ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم يعيد، پھر ان کو اعادہ دوبارہ لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر بہت زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے شان اعلیٰ ہے، بہترین عظیم شان صفات ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ومن آیاتہ، یہ جہاں جہاں پر نیچے بھی، جیسے کہ یہاں پر آئے ومن آیاتی، اور اس کے بعد آئے گا ومن آیاتی ان خلقکم، اور اس کے بعد ہے ومن آیاتی خلق السماوات وغیرہ، تو ان تمام میں من آیاتی سب جگہ میں خبر مقدم ہے، اور اس میں مجاز بالحذف ہے، یعنی اصل میں تھا ای من آیاتی قدرتی ہی، من آیاتی قدرتی ہی، تو یہاں سے اللہ رب العزت یعنی دلائل قدرت اور انسان دلائل قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، اور انسانی تخلیق انسان کو بیان فرما رہے ہیں۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اس کی ربوبیت اور قدرت کے علامات میں سے ہے ان خلقکم،
کہ تمہارا پیدا کرنا، ان خلقکم تمہارا پیدا کرنا، تو یہ اس کے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ من ترابن ثم اذا انتم بشر، مٹی سے پھر کچھ مدت کے بعد تم آدمی بن کر پیدا کیے۔ تو یہاں پر من خلقکم میں کم ضمیر سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے۔ تنتشرون، تم پھرتے چلے گئے ہو، زمین میں پھیلتے گئے ہو، تم ان چیزوں میں تصرف کرتے ہو جن میں تمہارا سامان معیشت ہے، سامان معیشت ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من انفسکم، تو یہاں سے یعنی ازواج کا پیدا کرنا بیان فرما رہے ہیں۔ ومن آیات ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور اس کی نشانی قدرت میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان کے پاس آرام مل سکے، یعنی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور ان کے بعد عورتوں کو مرد کے سلب سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر من ان خلق لکم من انفسکم، تو من جو ہے یہ من ابتدائیہ ہے، یا تمہاری معنی یہ ہے کہ یا تمہاری ہم شکل اور ہم جنس کسی ہم جنس کسی کو، اور یا یعنی کسی اور جنس سے تمہیں ہم شکل اور ہم جنس، یا کسی اور جنس نے کسی اور جنس سے نہیں پیدا فرمایا۔ تو مانیو کہ اس صورت میں من جو ہے نا یہ بیانیہ ہے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی جنس ہو تو الفت اور سکون ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے مرد اور عورت کا تو جنس تو ایک ہی ہے، تو جنس ایک ہی ہوگا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے ان میں الفت اور سکون حاصل ہوگا۔ اور اگر دو مختلف جنس سے ہو تو پھر تو کیا ہوگا، نفرت ہی ہوگا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، سکن الیہ مال الیہ، سکن الیہ ومال الیہ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے مابین دوستی اور مہربانی بنا دی، یعنی ازواجی تعلق سے باہمی محبت اور رحمت پیدا فرمایا۔ اب مودہ کیا ہے؟ تو مودہ یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جماع سے کنایہ ہے، اور رحمت آگے جو رحمت آ رہے مودہ کے بعد جو رحمت ہے، رحمت سے مراد اولاد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مودہ کا لفظ جوان کے لیے استعمال ہو اور رحمت کا لفظ جو نا بوڑھی کے لیے، اور ایک قول یہ ہے کہ مودہ اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور تفرق شیطان کی طرف سے، یعنی تفرق نفرت وغیرہ یہ شیطان کی طرف سے، یعنی بغض جو میاں بیوی کی طرف کے درمیان ہونا، بغض کرنا، یہ چیزیں بیوی کے درمیان ڈالنا وغیرہ، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، تو اس میں نشانی ہے ایسے قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو غور اور فکر، سوچ اور بچار رکھتے ہیں، بس وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا قیام و بقا تناسل کے سبب سے ہیں۔ آگے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس میں اللہ رب العزت تخلیق ارض اور سما کو بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ اختلاف الوان اور رنگ اور اختلاف لغت وغیرہ کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ومن آیات خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، واختلاف السنتکم، اور تمہاری بولیوں کا مختلف ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ السنتکم، السنت سے مراد لغات کا مختلف ہونا، دوسرا یہ ہے کہ بولیوں کے طریقوں اور آواز کی کیفیتوں کا مختلف ہونا ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا، سیاہ مثلا سیاہ سفید وغیرہ، اور اسی اختلاف تعارف اور پہچان پیدا ہوئی، ورنہ اگر انسان باہمی یعنی ہم شکل اور ایک طرح کے ہوتے تو التباس و تجاہل پیدا ہوتا اور مصلحت معطل ہو کر رہ جاتی۔ اس میں واضح علامت قدرت ہے، یعنی ایک باپ اور ماں سے پیدا ہوئے، اور ان کی کثرت تعدد کے سوا اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا، مگر تمام باہمی فرق پائے جاتا ہے۔ تو یہ تمام باہمی فرق پائے جانے کے باوجود تو گویا کہ یہ کیا ہے، قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للعالمین، یقیناً اس میں نشانی ہے پوری جہان والوں کے لیے۔ آگے ومن آیاتہ منامکم باللیل، تو یہاں پر رات کی نیند کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری یہ رات کو سونا، والنہار وابتغاؤکم من فضل، اور دن کو اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔
ومن آیاتی منامکم وابتغاؤکم من فضلہ باللیل والنہار، البتہ اول دونوں ساتھیوں میں اور پچھلے دونوں ساتھیوں میں فاصلہ کیا گیا، یعنی معنی یہ ہے کہ تمہارا دونوں زمانوں میں نیند کرنا اور دونوں میں رزق طلب کرنا، یعنی رات کو سوئیں آرام کریں، یا رات کو سوئیں پھر طلب معیشت کے لیے نکل جانا، بعض دن کو سو جانا، اور پھر بعض نصف نہار کو معیشت اور معیشت کی طلب میں نکل جانا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، تو اس میں نشانیاں ایسے قوم کے لیے ہے کہ جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن آیاتہ یوریکم البرق خوفا وطمعا، کہ ومن آیاتی، اور اس کی نشانی قدرت میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر یعنی یوریکم میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہاں یہ ہے کہ یوری سے پہلے ان کیا ہو، مضمر مان لے، جیسے کہ ایک قرات میں جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جو مسعود رضی اللہ عنہ کے قرات میں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِ أَن يُرِيَكُمْ، تو یہاں پر ان مضمر ہے، یعنی تمہارا بجلی دیکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ فعل کو مصدر کی جگہ لیا گیا ہے۔ اس کی مثال کی تشریح اس طرح ہے، اس طرح کی جاتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ نہیں تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، ای ان تسمع او سماعک خوفا، ڈر کی بنا پر، یعنی کڑک سے یا سیلاب سے ڈر کر۔ اور آگے جا کر وطمعا خوفا وطمعا، طمعا بارش کی، تو یعنی خطرہ مسافر کے لیے، اور طمع مقیم کے لیے۔ اب یہاں پر جو طمعا ہے یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور مضاف کو یعنی مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام قرار دیا، یعنی معنی یہ ہوا ارادت خوف و ارادت طمع، یہ ایک صورت ہوئی۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ اس کا جو ہے نصب حال ہونے کی بنا پر یہ کیا ہے، منصوب، یعنی معنی یہ ہے ای خائفین و طامعین، اس حال میں کہ وہ خوف کرنے والے اور طمع کرنے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، تو بے شک اس میں نشانی ایسے قوم کے لیے جو غور اور فکر وہ کرنے والی ہے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض وينزل من السماء، یہ بات رہ گئی تھی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے نشانوں میں یہ کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور بس وہ اس کے ساتھ زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ یعقلون سے مراد عقل سے سوچ بچار کرنے والے۔ پھر آگے ومن آیاتہ ان تقوم السماء، یعنی آسمان و زمین کا قیام بیان فرما رہے ہیں۔ ومن آیات ان تقوم، اور اس کے نشانیوں میں سے کھڑا ہونا، یعنی زمین، ان کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا کھڑا ہونا، یعنی بغیر ستون کے قائم رہنا، السماء والارض بامرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان و زمین کا کھڑا ہو جانا۔ اس کے قائم یعنی قائم کرنے کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے تدبیر اور حکمت سے، ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا تو اٹھنے لگو گے، دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، جب وہ تمہیں بلائے گا یعنی یکدم تم زمین سے نکل کڑے ہوں گے اپنے قبور سے۔ تو یہ جو جملہ ہے دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، یہ جملہ بھی مفرد کے مقام پر معنوی اعتبار سے یعنی یوریکم کی طرف واقع ہے، گویا اس طرح فرمایا من آیات قیام السماوات والارض واستمساکها بغیر عمد ثم خروج الموتى من القبور اذا دعاهم دعوة واحدة یا اہل القبور اخرجوا، اور اس کی نشانی قدرت میں آسمان اور زمین کا قائم رکھنا بغیر ستونوں کا، ان کا ٹھہرنا، پھر قبروں سے مردوں کا نکلنا، جب کہ ان کو ایک ہی آواز میں یا اہل القبور اخرجوا سے دی جائے گی، یعنی مقصد یہ ہے کہ بلا تقوف یعنی توقف، بلا توقف یہ بات پائی جائے گی کہ، اور اس کے ذریعہ قیام السماوات والارض پر اس کا پھر کیا ہو جائے گا، عطف کیا جائے گا،
یعنی معنی اس کا پھر یہ ہوگا، یہ بات واضح ہے کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہوگا، اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت حاصل ہے کہ وہ اس طرح فرمائیں گے کہ قبروں والو اٹھو، تم ایک فرد بھی اولین و آخرین میں نہ رہے گا، مگر یہ کہ وہ کھڑے ہو کر رہ جائیں گے، جیسے کہ دوسری جگہ پہ اللہ فرمائے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کہ اذا انتم تخرجون، جب ان کو قبروں سے نکال جائیں گے، جب ایک ہی آواز دیں گے کہ نکل جاؤ، تو یہ زمین اور آسمان درہم برہم ہو جائیں گے، اور تمام کے تمام موتا وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر دو اذا ہے، ایک اذا یہ ہے اذا، اور دوسرا اذا اذا انتم تخرجون۔ اب جو پہلا اذا ہے یہ شرط کا معنی دے رہا ہے، اور دوسرا مفاجات کے لیے ہے، اور یہ جواب شرط میں آنے والی فا کے قائم مقام ہوتا ہے۔ من الارض، آگے جو یعنی من الارض، تو یہ من الارض جو ہے، تو من الارض، من الارض یہ فعل کے مصدر یعنی فعل کے متعلق مصدر سے نہیں ہے، اور اس کا محاورہ یہ ہے کہ دعوتهم من مکان کذا فی مکان کا مراد یعنی مراد ہو یا مکان صاحب ہو، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ پہلی صورت میں اذا یعنی پہلے اذا شرطیہ کے معنی دے رہا ہے، اور دوسرا مفاجات کا معنی دے رہا ہے۔ اب یہ جو نا آگے فرما رہے کل لہو قانتون اذا انتم تخرجون وله من فی السماوات والارض کل لہو قانتون، اور اسی کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اسی کی تابعداری کر رہے ہیں، اور اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی وہ اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور تمام اس کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اور اس کے مطیع ہے، کیونکہ اس کے افعال کا وجود ان میں پایا جاتا ہے، اس سے رک نہیں سکتا، یا اس کے غلامی کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اب آگے جو ہے نا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ سے اللہ رب العزت اعادہ خلق، اس کے لیے یعنی اعادہ خلق دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنا، یہ اس کے لیے اس اللہ کی ذات کے لیے بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کہ وہی ذات ہے جس نے مخلوق کی ابتدا کی، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، وہ ان کو پیدا کرتا ہے پھر ان کو دوبارہ اٹھانے کے لیے زندہ کرے گا۔ تو وہ اور وہ یعنی بعثت یعنی اہون زیادہ آسان ہے، علیہ یعنی یہ عندکم کے معنی میں ہے، کیونکہ اعادہ تمہارے ہاں نئے سرے سے پیدا کرنے کی نسبت آسان ہے، پھر تم اعادے کو کیوں انکار کرتے ہو؟ تو اعادے کا انکار کرنے کا پھر کیا مقصد ہے؟ تو یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ ہوا اہون علیہ میں صلے کو مؤخر کیا، ہوا اہون علیہ میں یا ہوا اہون علیہ میں صلے کو مؤخر کیا، اور دوسرا جو جگہ ہے یعنی سورۃ المریم میں ہوا علی حین، وہاں پر ہوا علی حین اللہ نے فرمایا، یہاں پر یعنی یہاں پر صلے کو مؤخر کیا، وہاں پر صلے کو مقدم کیا، تو کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ہوا علی حین میں وہاں پر مریم میں تخصیص مقصود ہے، گویا کہ اختصاص کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کیونکہ اختصاص کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر صلے کو مؤخر کیا۔ اہون یہاں حیون کے معنی میں ہے، اور اس کے استعمال ذات باری تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں اہون بمعنی یعنی کانا ذالک علی اللہ یسیر کے ہیں، جیسا کہ اللہ اکبر بمعنی کبیر کے ہیں، یعنی اعادہ اگرچہ اپنے ذات کے اعتبار سے تو بہت بڑا ہے مگر انشاء کے مقابلے میں آسان تر ہے، ایک دوسرا یہ کہ وہ مخلوق کے مقابلے میں پیدا کرنے سے زیادہ یعنی آسان تر ہے، کیونکہ ایک ہی آواز سے ان کا کھڑے ہو جانا یہ نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ سے تکمیلی تخلیق تک کے مقابلے میں آسان تر ہے۔ تو جیسے انسان کی تخلیق وہ تو پہلی دفعہ اس کو بغیر نقشے اور بغیر ایجاد کے پیدا کرنا، تو وہ تو اللہ رب العزت کے اوپر جب وہ مشکل نہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ اعادہ کرنا پھر کیسے مشکل ہوگا؟ اعادہ تو اس کے بنسبت بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو یہ تھا درس نمبر 19، تو انشاءاللہ ضرب لکم مثلا من انفسکم ہم انشاءاللہ درس نمبر 20 پڑھیں گے۔